میں ان سے صرف یہ بات کرتی ہوں کہ آپ اگر پاک فوج کے خلاف آپ بات کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ یہ سوچیں کہ یہ فوج ہے تو آپ لوگ آپ باتیں کرنے کے لیے زندہ ہیں. یہ فوج نہ ہو تو آپ دوسروں کے غلام بن کر رہیں. آپ اپنے بچوں کو ملکوں سے باہر بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, خود ملکوں سے باہر بھاگ جاتے ہیں. آوازیں کرنے کے لیے, خلاف باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں. آپ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کھڑے ہو کے ان جیسی وہ جذبہ, وہ قربانی وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو آپ پاک آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں نا آپ, کہ کیونکہ اس وقت آپ کا ضمیر مردے ہو گئے ہیں, آپ کے ضمیر مر چکے ہیں, آپ کے دل مر چکے ہیں, آپ چلتی پھرتی کھاتے پیتے ایک لاشیں ہیں, ٹھیک ہے. اور پاک آرمی پاک فوج جو ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. ان کا ایمان بھی زندہ ہے. تو انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور یہ ملک بہت قربانیوں سے حاصل ہوا ہے, جہاں آج آپ بہت آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں اور یاشیاں کر رہے ہیں, بدماشیاں بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ جو ہے نا وہ میرے زبان سے کیا میں کہوں جی, کے ساتھ آپ کی زبانیں بھی چل رہی ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا کھڑے ہو کے ان کی قربانیوں کو ذرا سوچیں, اور سرحدوں پہ جا کے جو ساری رات جا کے کوئی اپنے سیاچین میں اپنی ٹانگیں کٹوا رہے ہیں, کوئی اپنے پاؤں کٹوا رہے ہیں, کوئی جام شہادت نوش کر رہے ہیں, ان جیسی آپ قربانیاں کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کو سوائے میں پھر کیا کہوں گی جی کہ بھائی بونگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. بات اچھی نہیں ہے, ہمیشہ ایک شہید کی ماں کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. میں یہی کہوں گی کہ خلاف باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن ان جیسی قربانیاں دینا بہت مشکل کا. ایک دم سے کوئی 250 تقریباً دہشت گردوں نے ان پہ ایک دم سے حملہ کر دیا. اور وہ میں ایسا تھا کہ جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سننے میں کہ جو بارش کی طرح جو فائرنگ اوپر سے ان کے ہو رہی تھی, اور بارش کی طرح گولیاں برس رہی تھیں, اور وہاں پہ جی کہ انسان ہوش و حواس کھو جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ رائٹ سائڈ والا بھی شہید ہو گیا اور لیفٹ سائڈ بھی شہید ہو گیا. تو 19 دہشت گردوں کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو بس ایک سنائپر تھا جو ایک جو ان کے تھا جو اس کے ساتھ شہید ہوئے. تو ایک دم سے انہوں نے کہا جی کہ سر سنائپر یوں کیا جی, تو جیسے جی ایسے پلٹا پیچھے جی, تو بس اس کی گولی اس کو لگی, وہ ہلاک ہو گیا, اس کی گولی اس کو لگی اور یہ شہید ہو گیا. اس سے پہلے اس کو 2 گولیاں لگیں. کوئی 45 منٹ تک یہ اس میں فائٹ کرتا رہا. سی اس کو بلاتے رہے کہ عمیر آپ ہٹ ہو گئے ہو, اور آپ بلیڈنگ اس کو کافی ہو رہی تھی. اس نے کہا سر میں ہٹ ہو گیا ہوں, اور اس طرح میرے بازو میں گولیاں لگی ہیں, پہلے ایک بازو میں لگی پھر دوسرے بازو میں لگی. تو یہ 45 منٹ تک الحمدللہ یہ فائٹ کرتا رہا, اور صرف اس کی زبان پر ایک چیز تھی کہ سر میری کمپنی کو بچا لیں, میری کمپنی کو بچا لیں, آپ کوبرا منگوائیں, میری کمپنی کو بچا لیں. اس نے اپنا نہیں کہا کہ میں سی او نے کہا کہ عمیر آپ ہٹ ہو گئے ہو, آپ واپس آ جاؤ. اس نے اپنی کمپنی سے وعدہ کیا تھا کہ سب سے آگے میں رہوں گا, میں آپ لوگوں پہ آنچ نہیں آنے دوں گا, بس آپ میرا سر ان کو نہیں لے کے جانے دینا. یہ بات ایک جو ایمان جس کا اتنا مضبوط اور کامل ہو تو وہی بات یہ والا کر سکتا ہے, ہر بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. تو پھر بس جب اس نے آخری گولی اس کو لگی, وہ یہ بازو سے ہو کے اس کے دل میں لگ گئی. پھر اس نے کہا سر میں بس میری طرف سے سب کو اللہ حافظ, میری کمپنی کو بچا لیں. اور پھر اس نے کلمہ پڑھا, پھر کلمہ تھوڑا سا میرے میں اٹکا, پھر اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا, سب کو سر میری طرف سے سب کو اللہ حافظ. پھر کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اپنی کمپنی کو جو یوں اپنے جو بندے بچے تھے ایسے کرتے کرتے یوں کرتے. تو پھر زائد آئے تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ ہمیں واپس جانا پڑے گا. میں ایسے ہی پلٹ کے ان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا عمیر کے متعلق کوئی خبر ہے؟ کہتے ہاں وہ. میں نے کہا شہید ہو گئے؟ کہتے نہیں شہید نہیں ہوا, اس کو گولی لگی ہے, لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا. میں نے کہا 1 منٹ مجھے ذرا نماز پڑھنے دیں. میں نے وضو کر کے نماز پڑھی, الحمدللہ قصر نماز تھی جی, بس پڑھ کے تو پھر ہم لوگ نکل آئے. پھر ہری پور کے پاس آ کے میرے چچا کا بیٹے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا, تو اس نے مجھے کہا کہ بینا باجی آپ کو میں مبارک دوں یا پھر آپ سے افسوس کروں. تو پھر میں نے کہا کیا مطلب؟ تو تھوڑا سمجھا کہ جی کہ بینا باجی کو پتہ نہیں ہے. پھر تھوڑا اس نے بات دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا عمیر شہید ہو گیا. کہتے جی. میں نے کہا الحمدللہ. پھر زائد کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے, پہلے بھی میں بتایا تھا, جب ان کو میں نے بتایا جی کہ میں نے کہا مبارک ہو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, کہتا الحمدللہ.
لیکن جب اس کی شہادت ہوئی تو الحمدللہ دل کو ایک سکون ہے کہ وہ بہت پیاری بچیاں ہیں، بہت پیاری بچیاں ہیں، دنیا میں بھی بہت اچھی ہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے. لیکن یہ ہے جی کہ وہ دنیا کی لڑکیوں کے لیے نہیں تھا، وہ حوروں کے لیے. ہفتہ میں نے اس کو فون نہیں کیا تو کہتا ماما آپ مجھے بھول گئی ہیں. میرے کان میں ابھی بھی اس کی وہی آواز گونجتی ہے. جو مشن پہ تھا وہاں سے مجھے کہتا ماما آپ مجھے بھول گئی ہیں. میں نے کہا میں آپ بھولنے والی چیز ہو، جس دن میں آپ کو بھولوں گی اس دن اپنے آپ کو بھول جاؤں گی، اس دن میں اپنا سانس لینا بھول جاؤں گی، آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی. ہاتھ میں پرچم، اپنا بیٹا قربان کر کے آپ نے یہ پرچم حاصل کیا ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے اور اس پرچم کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ کہنا چاہیں؟ یہ پرچم دیکھیں، یہ ملک جو بنا ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیاد ہے. اور اس پرچم کے لیے میں نے اپنا بیٹا اگر میں نے کھویا نہیں ہے، الحمدللہ اس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. اور وہ جس وقت اس کی یوم شہادت ہے 27 فروری کو، تو میں اس کو اس کی برتھ ڈے کہتی ہوں. اسی دن میری پیدائش بھی 27 فروری کی ہے اور اس کی شہادت بھی 27 فروری کی. تو ہم دونوں اپنی برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، میں اپنی بھی اور اس کی بھی، سب بچے بھی عمیر کی بھی برتھ ڈے منا رہے تھے، کیونکہ اس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے. ہماری تو فانی، ہم تو کسی ٹائم پہ بھی چلے جائیں گے. الحمدللہ میں نے بیٹا کھویا نہیں ہے، بلکہ میں نے لاکھوں بیٹوں کی محبتیں پاکستان کی، پاکستان سے باہر جتنے میرے بیٹے ہیں ان سب کی محبتیں پائی ہیں، اور شہید کی محبتیں تو ہیں ہی ہیں ساتھ، اور ساتھ یہ پرچم. الحمدللہ یہ پرچم کی محبت، اس پاکستان کی محبت، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی. اور اس پرچم میں لپیٹ کے میرا بیٹا آیا ہے اور اس پرچم کے اوپر اس نے جان دی ہے. تو الحمدللہ اس کی قربانی، اس کا خون، اس جیسے جتنے بھی شہداء ہیں ان کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا. یہ ہمیشہ یہ پرچم بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، اور یہ پاکستان ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم ہی رہے گا. جو ہماری آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہماری آرمی پہ تنقید کرتے ہیں، انہیں چھوٹا سا پیغام دے دیں. میں ان سے صرف یہ بات کرتی ہوں کہ آپ اگر پاک فوج کے خلاف آپ بات کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ یہ سوچیں کہ یہ فوج ہے تو آپ لوگ آپ باتیں کرنے کے لیے زندہ ہیں. یہ فوج نہ ہو تو آپ دوسروں کے غلام بن کر رہیں. آپ اپنے بچوں کو ملکوں سے باہر بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، خود ملکوں سے باہر بھاگ جاتے ہیں. آوازیں کرنے کے لیے، خلاف باتیں کرنے کے لیے تو بہت ہیں. آپ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کھڑے ہو کے ان جیسی وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. جو آپ پاک آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں نا آپ، کہ کیونکہ اس وقت آپ کا ضمیر مردے ہو گئے ہیں، آپ کے ضمیر مر چکے ہیں، آپ کے دل مر چکے ہیں. آپ چلتی پھرتی کھاتے پیتے ایک لاشیں ہیں، ٹھیک ہے. اور پاک فوج جو ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. ان کا ایمان بھی زندہ ہے. تو انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور یہ ملک بہت قربانیوں سے حاصل ہوا ہے. جہاں آج آپ بہت آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں اور یاشیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے نا وہ میرے زبان سے کیا میں کہوں جی، کے ساتھ آپ کی زبانیں بھی چل رہی ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا کھڑے ہو کے ان کی قربانیوں کو ذرا سوچیں. اور سرحدوں پہ جا کے جو ساری رات جا کے کوئی اپنی سیاچین میں اپنی ٹانگیں کٹوا رہے ہیں، کوئی اپنے پاؤں کٹوا رہے ہیں، کوئی جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان جیسی آپ قربانیاں کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کو سوائے میں پھر کیا کہوں گی جی کہ بھائی بونگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. بات اچھی نہیں ہے، ہمیشہ ایک شہید کی ماں کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. میں یہی کہوں گی کہ خلاف باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان جیسی قربانیاں دینا بہت مشکل کام ہے.